ہندوستانی معصوم کا معصومانہ سوال وتھ معصوم ضیاء کے ساتھ آج میں ایک نئی ایپیسوڈ شروع کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہوگا کہ ایک شخص کئی کردار میں ہوں گے اور وہ اس شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ شو شروع کرنے سے پہلے ہی میں چاہ رہا تھا کہ پہلا شخص کون بنے جس کے بارے میں بات کی جائے، تو مجھے ایسا لگا کہ سب سے بہتر شخص وہی ہوگا جو ایک شخص جب دوسرے کے کیریکٹر میں آئے گا تو کیا وہ خود کے کیریکٹر کو سمجھ پاتا ہے یا نہیں، یا خود کے کیریکٹر کے بارے میں صحیح بتا پاتا ہے کہ نہیں۔ تو میں انہی شخصیت کے بارے میں پہلے بات کروں گا، وہ ہے معصوم ضیاء، جو ہندوستانی معصوم کا معصومانہ سوال وتھ معصوم ضیاء کے ساتھ۔ تو معصوم ضیاء سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اپنا تعارف خود پیش کرے۔ آپ کا سوال ہے کہ معصوم ضیاء اپنا تعارف پیش کرے، تو معصوم ضیاء ایک مڈل کلاس کا طلبہ ہے جو ایک ایسے قبائل سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ تعلیم کے وہ ہائر ایجوکیشن کو نہیں دیکھا۔ جب وہ بچپن کی زندگی جیتا تھا تو وہ گاؤں میں بدمعاش ٹائپ کا لڑکا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ والدین کی باتوں کو بھی نہیں مانتا تھا، لیکن فارچونیٹ کہ اس کے ماموں کسی آفیسر رینک کے تھے، وہ اتفاقاً ایک بار گھومنے اس گاؤں میں آئے، چونکہ بہن کے یہاں تو کون بھائی نہیں آتا، تو وہ آفیسر صاحب اپنے بہن کے یہاں جاتے ہیں، وہاں ایک معصوم سے ملاقات ہوتا ہے جو اس کے بھانجے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے مدرسے میں پڑھا لو، اگر یہ گاؤں میں اچھا نہیں پڑھتا ہے، پڑھائی لکھائی نہیں کرتا تو اسے مدرسے میں ڈال دو۔ تو یہاں سے معصوم ضیاء کی شروعات ہوتی ہے اور وہ بیگوسرائے کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پہ ایک سایہ بھی تھا کہ یہ دروگا جی کا بہگنا ہے۔ یہاں سے اس معصوم کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ چند ہی دنوں میں اس کے ماموں کی وہاں سے ٹرانسفر ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ اپنے آبائی وطن واپس آ جاتا ہے۔ یہاں علاقے ہی کی ایک مدرسے دارالعلوم تجوید القرآن میں داخلہ لیتا ہے، وہاں پھر ایک زندگی کی نئی جہت بڑھتا رہتا ہے۔ وہاں سے اس معصوم کی شروعات ہوتی ہے ایک نئی طریقے کی، اور وہ وہاں سے حفظ مکمل کرتا ہے، اس کے بعد دور بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جامعۃ الفلاح کی جو ایک شاخ ہے جامعہ مصباح العلوم چوکنیا، وہاں سے جا کر وہ عالمیت کرتا ہے۔ اور وہ عالمیت کی جو 5 سال ہوتے ہیں اس معصوم ضیاء کے لیے تو کہیں اتار چڑھاؤ سے کم نہیں ہوتے ہیں، چونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے کیوں آتی ادھر بیوقوف آدمی، کیونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے کہ ایک تو مڈل کلاس، اس زمانے میں اس کے والد صاحب 500 روپیہ دیا کرتے تھے، اسی میں اس کے تمام اخراجات پورے کرنے ہوتے تھے، اور وہیں پہ کچھ ایسے بھی طلبہ تھے جس کے والدین اچھے خاصے اماؤنٹ دیا کرتے تھے اور وہ عیش کی زندگی جیا کرتے تھے۔ تو وہ معصوم ضیاء وہیں سے تذبذب کا شکار ہوا اور اپنے آپ کو ایک جو حفظ کے بعد زیادہ تر بچوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھائے، امامت کرے، پھر وہ ایک دین کے فریضے کو انجام دے، لیکن اس معصوم ضیاء کے اندر اسی جگہ سے ایک چیز جو اس کے ذہن میں تھی کہ مجھے معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے اور مجھے کچھ اچھا کرنا ہے، تو وہیں سے وہ شروعات ہوتی ہے۔ پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور فی الوقت وہ بھوپال سے بی ایڈ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ میں سے ایک ہے کہ وہ ٹیچر بننا نہیں چاہتا ہے، لیکن مدرسے سے پڑھنے کے باوجود وہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ ہاں میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک انٹرنس نکال کر پھر ایڈمیشن لیا، اور یہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہے کہ ہاں میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی معصوم ضیاء۔ کیا معصوم ضیاء واقعی اپنے ملک کے جو حالات ہیں اس سے واقف ہے؟ اگر ہے تو کس طرح سے وہ اس چیز کو بتا پائیں گے، بتائیں۔ اچھا، معصوم ضیاء اپنے ملک کے حالات سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ تو معصوم ضیاء ایک ایسا لڑکا ہے جب وہ اپنی باتیں کرتا ہے، جب وہ اپنی بات لوگوں سے شیئر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کے اوپر ملک کے حالات اچھی طرح سمجھ آتی ہے اسے، اور کہیں نہ کہیں ایک مدرسے سے نکلنے کے بعد جو بچے کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک زون میں رہتا ہے کہ وہ اسلام کی بات کرنا، پھر اسلام کو ہی آگے لے کر چلنا، وہ صحیح بھی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں معاشی طور پہ یا ملک کے حالات سے اتنا واقف ہوتا ہے کہ وہ کمپیریزن کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ملک کو بہتر امن و سلامتی والا ملک دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن
جب وہ یونیورسٹی کے درمیان ہوتا ہے یا پھر دوسری قبائل میں جب لوٹ کر آتا ہے تو وہاں پہ ایک نفرت کا ماحول ہے، پھر بھی وہ پر امید رہتا ہے اپنی ذات سے بھی اور ملک کے حالات سے بھی، اور وہ اکثر ہی کہتا ہے کہ ہاں یہ وقت ہے، چلا جائے گا، چونکہ ہر وقت ہر برائی کے بعد اچھائی ہے، یعنی ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ہے۔ تو وہ ایک معصوم کی ایک جو توکل علی اللہ اور یہ بات پہ بالیقین تھا، اور اپنی ملک سے پر امید تھا کہ یہ ملک ایک دن پھر سے امن و سلامتی کی طرف بڑھے گا، چونکہ جو بھی برائی ہوتی ہے اور جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں اس کی کوئی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو معصوم ضیاء اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ ملک کے بارے میں، ملک کے ہر حالات سے، خواہ وہ سیاسی حالات ہو، خواہ وہ معاشی حالات ہو، خواہ وہ سماجی حالات ہو، سماج کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر ایک ریئل ڈاکومنٹری بنائی جائے جو ایک معاشی سماجی زندگی کو متاثر کرے اور سماجک زندگی بہتر بنے، چونکہ ہمارے یہاں بڑی بڑی پالیسی بنتے ہیں لیکن سماجک طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بہت کمی ہوتی ہے۔ تو معصوم ضیاء ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے اور ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا واقعی معصوم ضیاء، آپ سے ایک اہم سوال ہے، کیا وہ اپنی جو حالیہ گورنمنٹ ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ہاں، معصوم ضیاء کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے، جس طرح کی اس کے پولائزیشن کی حکومت ہے، جس طرح سے وہ نفرت کی باتیں کرتے ہیں اور مندر مسجد، مسلم ہندو یا پھر اکثریت اقلیت کی بات کر کے اقتدار میں آئی تھی، ہاں اس سے کمپلیٹلی معصوم ضیاء ڈس ایگری کرتا ہے اور اس کے خلاف بھی ہے کہ ہندوستان جب جمہوری ملک میں ہے، جب سب کے اپنے اپنے رائٹس ہے، اپنے اپنے ڈیوٹیز ہے، تو سب کے اوپر وہ لازم ہے، تو کوئی ایک طبقہ کا آ کر حکومت کرے یا کسی ایک کمزور طبقہ کو دبائے، اس سے معصوم ضیاء اتفاق نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ اچھا، معصوم ضیاء سے ایک اور سوال کہ کیا وہ مڈل کلاس سے، کیا وہ امیر زیادہ انسان بننا چاہتے کہ نہیں؟ یقیناً معصوم ضیاء کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دے کہ ارد گرد میں جتنے لوگ ہیں ان کی پریشانی ہو اس کو دور کرنے کی وہ بات سوچتا رہتا ہے، اور اس کی ایک اور پلاننگ ہے کہ وہ مستقبل میں جو 2000 سے 10,000 تک کے قرض لے کر ان کی ارد گرد کے غریب لوگ، غریب ہندوستانی جو اپنے قرض کے بھاڑ میں دبے رہتے ہیں، ان کو وہ مفت تو نہیں لیکن سود کے علاوہ پیسہ دے پائیں جو 2000 سے 10,000 کے بیچ میں ہو، تاکہ وہ اپنی بہتر زندگی جی سکے۔ وہ اس طرح کی سماج کے لیے مستقبل کو چاہتا رہتا ہے، اور بار بار جب وہ اپنے والد سے بھی ہو یا پھر اپنے دوستوں سے بھی ہو یا اپنے چھوٹے دوست سے لے کے بڑے دوست، اور معصوم ضیاء ہر وقت یہی ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو اسی لیے مستقبل کے بارے میں وہ ان طرح کی خوشحالی کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ معصوم کی ایک چھوٹی سی کوشش بھی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال معصوم صاحب کہ آپ کے ارد گرد میں جو چھوٹے چھوٹے غریب کے بچے ہیں، وہ جو اسکول تک نہیں جاتے ہیں، وہ تعلیم سے آشنا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اسی طرح دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا پھر اس سے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں؟ یقیناً معصوم ضیاء جب بھی اپنے گاؤں آتا ہے تو پھر وہ گاؤں کی جو غربت کو دیکھ کر، گاؤں کی پسماندگی کو دیکھ کر، گاؤں کی الٹریشن کو دیکھ کر، گاؤں کے جو نوجوان بچوں میں یا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں میں تعلیم کی رغبت نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان تو رہتا ہے۔ وہ مغربوں کے بعد، عصر کے بعد چکر لگاتا رہتا ہے، مختلف بچوں سے ملتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن کو بہتر ذہن سازی کرتا رہتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ بھی آگے بڑھے، وہ بھی ملک کو ریپرزینٹ کرے، خواہ وہ پڑھائی کی طرف سے ہو یا پھر دوسری ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہو۔ وہ اپنی بچوں کے لیے، اپنے گاؤں کی طلبہ کے لیے، اپنے گاؤں کی افراد کے لیے بڑا پوزیسو ہوتا ہے۔ نا امیدی کے بیچ میں بھی وہ سوچتا رہتا ہے کہ ہاں چراغ یہیں سے جلے گا، روشنی یہیں سے ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدارس کی ہے، جہاں سے زیادہ تر لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ مدارس سے اس طرح کے بچے پیدا نہیں ہو پاتے جو ملک کو بہتر ریپرزینٹ کر سکے، اور وہ ملک کے جو
ترقی ہے اس میں بھی اپنا حصہ داری ادا کر سکے. وہ ان کے اندر ایک پرانی تعلیم کی وجہ سے، پرانی سوچ کی وجہ سے کیا وہ اس کی ذہن ترقی نہیں کر پائی، ذہن شازی بہتر نہیں ہو پاتی؟ کیا معصوم ضیاء اس سے اتفاق؟ بالکل معصوم ضیاء اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہے، نا اتفاقی رکھتا ہے کہ مدارس کے بچے جس طریقے کی اس کو پریشانی ہوتی ہے، ہم کیوں اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ مدارس میں صرف قوم کے 4% بچے رہتے ہیں، باقی جو 96% بچے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان 4% کے بارے میں آپ کا اتنا خیال ہے، اور آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں چائے کے پوائنٹ ہو یا پھر دوسرے جگہ ہو جہاں پہ گاؤں کے بچے یوں ہی اپنے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، ان جو یہ تنقیدی نظریہ رکھتے ہیں مدارس کے تعلق سے، یہ تنقیدی نظریہ رکھتے ہیں کہ مدارس کے جو سلیبس ہے، اس کی نصاب ہے، وہ پرانی طریقے کے ہیں، تو ان سے میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. کیونکہ خود معصوم ضیاء ایک مدرسے سے پڑھ کر آگے بڑھتا ہے، اور وہ ایک ترقی یافتہ ذہن کی طرح سوچتا ہے، اور خود اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے، اور اپنی قوم کے لیے اتنا پوزیٹو سوچتا رہتا ہے. تو جب معصوم ضیاء خود مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے تو وہ کس طرح وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنانا چاہے گا، اپنی قوم کو غربت کی زندگی دیکھنا چاہے گا. خود وہ ایک ایز اے سنسیئر اسٹوڈنٹ کی طرح وہ دنیا کی ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ معصوم ضیاء کبھی بھی اپنے قوم کے لیے بھی اور اپنے مستقبل کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ اچھا انوائرمنٹ دینا چاہتا ہے. تو معصوم ضیاء یقیناً اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ماحول دینا چاہتا ہے اور بہتر سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور ملک کی جو بہتر معاشی طور پہ ہو، سیاسی طور پہ ہو یا مذہبی طور پہ ہو، تمام طریقے سے اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے. آخری سوال کہ کیا وہ دنیا کی تمام جو فلمز ہے، ڈرامہ ہے یا پھر جو گیمز ہے اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں فلمز ہو یا ڈرامے ہو یا پھر گیمز ہو، بالکل اتنا تو چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھے کہ چونکہ معاشی طور پہ اکنامک اس طرف اس وقت زیادہ دنیا کے معاشی خرچ ہو رہے ہیں، دنیا کے زیادہ تر لوگ روزگار پائے ہوئے ہیں، تو اس نظریے سے دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کرے فحاشی دیکھ کر یا پھر وہ گیمز میں اپنے وقت ضائع کر کے تعلیم کے وقت کو اس پہ جگہ دے کر. تو معصوم ضیاء سوچتا ہے کہ ان کی جو نسلیں ہیں یا پھر ان کے نیچے کی جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشی طور پہ جو اس میں صحیح چیز کہے جاتے ہیں یا پھر صحیح دماغ کی ورزش کے لیے اگر گیم کھیلا جائے یا پھر معاش کو بہتر بنانے کے لیے کسی چیز میں ایکٹ کرا جائے تو اس کی سپورٹ میں رہتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر وقت ضائع کرنے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بچے اس میں کنٹریبیوشن کرے، نہ کہ صرف انجوائے کرے اور اس سے بے سود رہے. تو معصوم ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. امید ہے کہ ہماری آڈینس، ہمارے ویورز کو یہ کنورسیشن اچھے لگے ہوں گے. اس طرح کی بہت سارے کنورسیشن جو مختلف سیاسی لیڈرز کے نہیں بلکہ اچھے شخصیت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ہندوستانی معصوم کے معصومانہ سوالات جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے وتھ معصوم ضیاء کے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. دس از مائی فرسٹ انٹرویو.